لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء. صلوات پڑھیں محمد علیہ. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی. جناب حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم انجینئر فخر زادے جو ہمارے ایران میں شہید کیے گئے، جناب علی رضا مرحوم، ذیشان حیدر مرحوم، جناب ماسٹر قمبر رضا صاحب مرحوم، جناب ذیشان حیدر آزاد مرحوم، اور جو ہزارہ میں ابھی ہمارے شیعہ بھائیوں کو شہید کیا گیا، اور جتنے مومنین و مومنات مرحوم ہو گئے ہوں سب کی ارواح کو ساتھ الحمدللہ. بانی مجلس جناب مقصود حسین کربلائی صاحب کی ترویع روح کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان ایمان، یہ مجالس کا سلسلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہم فرش عزائے بطول پہ بیٹھے ہوئے آل رسول کو بی بی سیدہ کی شہادت کا پرسہ دے رہے ہیں. بہت سی باتیں کبھی عام نشستوں کے طور پہ، کبھی میڈیا کے ذریعے سے ان مجالس کے سلسلے میں شبہات اٹھائے جاتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ صاحب پہلے تو نہیں ہوتی تھی اتنی مجلسیں، اب کیوں ہو رہی ہیں؟ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ان مجالس کے سلسلے میں سوال وہی کرتے ہیں جو خود مجلس میں آتے بھی نہیں، اس لیے کہ جس کو عظمت معلوم ہے اس کو شبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ صاحب کل نہیں ہوتی تھی آج کیوں ہو رہی ہے، تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل واٹس ایپ نہیں تھا آج کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کل بہت سی ایسی گمراہ کرنے والی چیزیں نہیں تھیں کہ جو تمہارے اختیار میں ہو آج ہے. ان سب کو کیسے دور کیا جائے؟ تو اگر گمراہی کے اسباب بڑھیں گے تو کوئی رہنما ہے جو رہنمائی کے بھی اسباب بڑھائے. تو یہ مجلسیں ایک تو اس لیے ہیں اب کثرت کے ساتھ کہ قوم کو کثرت کے ساتھ پیغام ملتا رہے، اور دوسری جو اہم بات ہے
کیوں عزائے فاطمیہ ہم اب اتنے اہتمام سے انجام دے رہے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہادت زہرا کل بھی پررنگ تھی، آج بھی ہے، محشر تک رہے گی۔ اس رنگ کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اور نہ یہ سمجھے کہ ہم ان مجلسوں سے اس کے رنگ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ اس رنگ میں تم رنگ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ جو کرتے ہیں اور ان سے قربت حاصل کر رہے ہیں، تو صاحب کیوں، کیا ضرورت ہے؟ کل بھی 2-3 دن مجلسیں ہو جاتی تھیں، آج بھی مرحلہ یہ ہے کہ فاطمہ نام ہے ایک راز کا۔ جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے، بہت سے راز کھل رہے ہیں۔ فاطمہ اسرار الہی کا نام ہے، فاطمہ رمز الہی کا نام ہے۔ شعور ترقی کر رہا ہے، انسان رمز سے دھیرے دھیرے قریب ہو رہا ہے، چونکہ وہ زمانہ آنے والا ہے جسے ظہور امام کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھے کائنات، اس وقت عزائے فاطمیہ کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جس نے سیرت فاطمہ کو نہیں سمجھا وہ ولایت سے متصل نہیں ہو پائے گا۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے عزیزان ایمان، چونکہ ہمارے ان دونوں مجلسوں کا موضوع ہی ہے سیرت فاطمی۔ کیا ہے فاطمہ کی سیرت جناب سیدہ کی؟ یہ مجلسیں، یہ جو عزائے فاطمیہ کے طور پہ منعقد کی جا رہی ہیں، اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ درس فاطمی حاصل کریں اور اس منزل تک پہنچ سکیں کہ جہاں لے جانے کے لیے بطول کل ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کے دروازے پہ جا کے کہہ رہی تھی، انسیت یوم غدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ سیدہ سوال کر رہی ہیں۔ عزیزان ایمان، کیوں پوچھ رہی ہیں سیدہ؟ اس سیدہ کے سوال میں کوئی رمز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کو اس سوال کی ضرورت کیا تھی کہ کیا تم نے غدیر بھلا دیا؟ سیدہ یہ نہیں پوچھ رہی ہیں، سیدہ کہہ رہی ہیں کیا تم اہدنا الصراط المستقیم کا جو حکم ہے اسے یاد رکھنا نہیں چاہتے؟ سیدہ اپنا دین نہیں، کائنات کا دین بچا رہی ہیں۔ لہذا یہ عزائے فاطمی کے ذریعے سے اگر سیرت فاطمی نہ پڑھی جائے، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ عصر غیبت ہے، اور یہ وہ عصر غیبت ہے جو ظہور کی صبح سے نزدیک ہے۔ لہذا آج اس درس کی زیادہ ضرورت ہے جو فاطمہ نے دیا ہے۔ عزیزان ایمان، اس لیے کہ فاطمہ کا کوئی سبق قرآن سے جدا بھی نہیں تھا۔ جو قرآن کی آیتوں نے بتایا ہے وہی سیدہ ہمیں سمجھانا چاہتی ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں صاحب عزائے فاطمی؟ اچھا، آپ کو کیا پریشانی جو کر رہا ہے؟ اگر آپ کے اعتبار سے وقت صرف کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا وقت صرف کر رہا ہے۔ میں تو وہ لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو خود ضائع ہو گیا ہے ذہنیت کے طور پہ، وہ سمجھتا ہے کہ عزائے فاطمی میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جس کا شعور ضائع ہو جائے وہ یہ سمجھے۔ لیکن عزائے فاطمیہ کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ کیوں نہ کریں؟ ارے آج اتحاد کی بہت ضرورت ہے، بالکل صحیح ہے،
ہم نے کب منع کیا کہ اتحاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کون سا اختلاف؟ ارے صاحب، گزشتہ تاریخیں دوہرا کے تلخ واقعات کیوں چاہتے ہیں کہ آج کے لوگوں کے درمیان تلخی پیدا ہو؟ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تلخ واقعات کو دہرانے سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کرنے والے نے کیوں نہ سوچا؟ اگر اسے کرنے میں کوئی آر نہیں تو ہمیں پڑھنے میں کون سا آر ہے؟ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، تلخیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اصل میں تاریخ کو کھنگالو تاکہ تلخیاں دور ہو جائیں، اس لیے کہ یہ سارے اختلافات ہیں اسی لیے کہ تم نے حقیقت کو پہچاننے میں مشکل کر دی۔ اگر تم حقیقتوں کو پہچان لو تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ یہ سارے اختلافات کیوں ہیں؟ کیوں ہیں اختلافات؟ قرآن کی جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، دیکھو خبردار، اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا ہے یا نہیں؟ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ اپنے دوست کی بات تو ابھی چھوڑ دیجئے، کم سے کم خدا کے دوست کو تو اپنا دوست نہ بنائیں، خدا کے دشمن کو تو اپنا دوست نہ بنائیں۔ تو ہم کو خدا کے دشمن کو پہچاننا تو پڑے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون خدا کا دشمن ہے، کون خدا کا دوست ہے؟ اس کو سمجھا کیسے جائے گا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ نماز بتائے گی کہ کون اللہ کا دوست ہے، کون اللہ کا دشمن ہے۔ تو پھر میں کہوں گا سورہ منافقون میں یہ جو منافق تھے یہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ تو یہ سارے کام کر رہے تھے مگر تھے دشمن خدا۔ اگر نہ ہوتے تو اللہ کا رسول ان سے علیحدگی نہ کرتا، تو تھے دشمن خدا۔ تو جب رسول کے دور میں ہر نمازی اللہ کا دوست نہ تھا تو ہم آج کے دور میں کیسے پہچانے؟ یا رسول اللہ کوئی تو معیار ہو کہ ہم پہچان سکیں کہ کون اللہ کا دوست ہے، کون اللہ کا دشمن ہے، کس سے دوستی رکھی جائے، کس سے دوستی نہ رکھی جائے۔ اللہ کے رسول نے آواز دی، سنو ہم تمہیں معیار دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اے فاطمہ جو دن پہ جو تم جس سے غضبناک ہو گئی، اللہ اس سے غضبناک ہے۔ ہمیں معیار خدا نے دیا نا، اللہ کا رسول معیار دے رہا ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اللہ فاطمہ کے غضب کی بنیاد پہ غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کی رضا کی بنیاد پر راضی ہوتا ہے۔ تو اب دشمن شناسی سیکھیں کس سے؟ آؤ آگے فاطمہ سے دشمن شناسی سیکھو۔ عزیزان ایمان، کسی صحابی سے دشمن شناسی نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ بہت سے صحابہ آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے کہ جنہوں نے جا کے دشمن رسول سے ہاتھ ملایا۔ اور معیار اللہ کے رسول نے اصحاب کو بنایا بھی نہیں، بنایا ہے بطول کو۔ اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی، فاطمہ کے غضب سے غضبناک۔ اب سمجھے عزائے فاطمیہ کی ضرورت۔ اس دور میں ہم کیسے پہچانیں کہ کس سے اللہ راضی، کس سے اللہ ناراض؟ تو یہ دیکھو کون فاطمہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔
کون فاطمہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے؟ عزیزان ایمان، اب ایک جملہ کہہ رہے ہیں، محسوس کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ محرم کے زمانے میں منبروں پہ بہت سے ذاکرین آپ کو مل جائیں گے جو حسین کے قاتل کے خلاف زبان کھولتے ہیں، مگر عزائے فاطمیہ میں وہ منبروں پہ نظر نہیں آتے۔ وہ عزائے فاطمیہ میں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ حسین کے قاتل کو برا کہنا آسان ہے، سیدہ کے قاتل کو برا کہنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان ایمان، یہ عزائے فاطمیہ ہے، ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، ان کی اہمیتوں کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے مراجع کرام نے نہیں کہہ دیا کہ عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح مناؤ۔ کیوں عاشور کی طرح مناؤ؟ اس لیے کہ کل تم نے عاشور کو عاشور کی طرح منایا تو حسین کا قاتل پہچانا گیا۔ آج عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح مناؤ تاکہ فاطمہ کا قاتل پہچانا جائے۔ آج جس طریقے سے کوئی حسین کے قاتل سے اپنا رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہے، عزائے فاطمیہ مناؤ تاکہ فاطمہ کے قاتل سے کوئی رشتہ جوڑنے کو تیار نہ ہو۔ یہ ہے عزائے فاطمیہ، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی عظمتوں کو سمجھیں، ان کی اہمیتوں کو سمجھیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، دیکھو خبردار، ہمارے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا، ہمارے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ خدا نے کہا ہے نا، جس کا قرآن پہ اعتبار ہو اسے اس آیت پہ عمل کرنا ہے۔ اب میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوست دشمن کو پہچانیں گے کیسے؟ کیا دشمن کو کوئی سنگ ہوتی ہے؟ جو دشمن خدا ہے وہ بھی ہماری آپ کی طریقے سے ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ کوئی معیار تو ہو پہچاننے کا، اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ اور کمال یہ ہے کہ جو دشمن ہے نا وہ کبھی دشمن کی شکل میں آپ کے پاس نہیں آتا، دشمن کی شکل میں نہیں آتا، ہمیشہ دوست بن کے آتا ہے۔ نہ کیجئے صاحب اس زمانے کی باتیں، اختلافات ہوتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے۔ پھر میں کہوں گا بالکل ضروری ہے اتحاد، اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ ابھی میں نے جس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوایا، ڈاکٹر کلب صادق صاحب جیسی شخصیت، اتحاد کے علم بردار، آپ دیکھیں کیا تماشا ہے۔ دنیا سے اٹھے، اب بات ایک ذہن میں آ گئی لہذا عرض کر رہا ہوں۔ علیہ السلام تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب دنیا سے اٹھے، نماز جنازہ ہوئی، آپ سب نے سنا ہوگا، ایک فتویٰ آ گیا، جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے وہ لوگ اپنا نکاح پھر سے کروائیں اور پھر سے کلمہ پڑھیں۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب شیعہ تھے اور شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے والا بے دین ہو گیا۔ کیوں صاحب؟ یہ بات آج آپ کو پتہ چلی، مرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب شیعہ ہو گئے۔ آپ تو یہی نا، شیعہ کافر ہیں، لہذا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تو مرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ بھئی زندگی میں بھی تو شیعہ تھے، منبر پہ بیٹھ کے جناب سیدہ کی مجلس پڑھتے تھے،
تو شیعہ تھے، تو جب شیعہ تھے اور شیعہ کافر ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا نائب صدر کیوں بنایا؟ نہیں، ہم کیا کریں، حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں، چہرہ کھولنا ہے، دشمن شناسی لازم ہے۔ کیوں صاحب شیعہ کافر کیوں ہیں؟ کیا نہیں کرتے؟ یہ کرتے تو سب ہیں، جو وہ نہیں کرتے وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ مجلس ہے، کہنے لگے کافر اسی لیے تو ہیں کہ غدیر کو امامت غدیر سے لیتے ہیں، فدق بطول کا حق مانتے ہیں۔ میں بالکل بین الہلالین یہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، فدق بطول کا حق مانتے ہیں، غدیر سے امامت لیتے ہیں، دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کرتے ہیں، اس لیے یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، اگر یہی ہے معیار تو ہم فدق کو بطول کا حق مانتے ہیں، رسول نے فدق کو بطول کا حق بنایا ہے۔ اگر ماننے والا شیعہ تو بنانے والا اس سے بڑا شیعہ۔ ہم غدیر سے امامت کو مانتے ہیں، رسول نے غدیر میں علی کو امام بنایا ہے۔ اگر ماننے والا شیعہ تو بنانے والا شیعہ۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، میں کیا کروں، سوال ادھر سے آتا ہے، انتہا تک ہم پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ زمانے بیت گئے کہ جب تم سوال کرتے تھے ہم جواب دیا کرتے تھے، اب ہم سوال کریں گے جواب تمہیں دینا ہے۔ دیکھو ہمیں چھیڑو نہیں ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یاد رکھو تم نے یہی تو کہا کہ قلب صادق صاحب شیعہ تھے، وہ کافر تھے، لہذا نماز جنازہ نہیں پڑھو، نماز جنازہ پڑھنے سے کافر کہ تم خود کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں شیعہ؟ اس لیے کہ وہ غدیر مانتے تھے، وہ فدق کو بطول کا حق مانتے تھے، وہ دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کرتے تھے۔ تو پھر یہ سب تو ہمیں رسول نے سکھایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں نے رسول کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھی۔ ایک سالہ عجیب مرحلہ، آپ ہی کی بات سے نتیجہ ہم نکال رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو باب اجتہاد کھلا ہوا ہے نا، ہمارے ہاں بند تو ہے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو جو میں کہہ رہا تھا عزیزان ایمان، ہمیں سیرت فاطمی کے ذریعے سے دشمن شناسی، اتحاد ختم نہیں ہوتا، اختلافات ختم کر دو تو اتحاد ہو جائے، اور اتحاد ہوگا اسی وقت، اختلافات ختم ہوں گے اسی وقت جب تحقیق کرو گے۔ یہ نہ کہو کہ مت جاؤ مجلسوں میں، نہ سنو۔ ہم تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں منع کرتے کہیں جانے سے، جائیں نہ جایا کرو، شیعہ ہو جاؤ گے۔ عجیب بات ہے، اپنے عقائد کو اتنا ہلکا کیوں بناؤ کہ کہیں جانے سے عقیدہ بدل جائے۔ لہذا تحقیق کرو، تحقیق، اور تحقیق پہ کبھی کسی کو روکا جا ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم جس موضوع کو اس وقت اب چھیڑ رہے ہیں، سیرت فاطمی میں دشمن شناسی، آئے کائنات پڑھے تو اس رخ سے سیدہ نے دشمن پہچانا بھی ہے، پہچنوایا بھی۔ اللہ کے دشمن کو بطول نے پہچانا بھی، اچھا پہچاننا تو حق تھا بطول کا، پہچنوایا بھی۔
خبردار ہمارے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پروردگار یہ تو بالکل انسان کی شکل میں جو دشمن ہیں تیرے وہ تو ہماری طرح کیسے پہچانیں گے؟ اوصاف سے، چہرے سے نہیں پہچانا جائے گا دشمن، دشمن اوصاف سے پہچانا جائے گا۔ یاد رکھنا تمہاری ہی شکل میں، تمہارے ہی بلکہ تمہارا دوست بن کے آئے گا۔ اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، آپ تاریخ منافقت کی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اب میں صرف ایک تجزیہ تاریخ کا کروں گا، اس لیے کہ مجھے الحمدللہ اپنے اس مجمع پہ اعتماد ہے، وہ مجھ سے بزرگ علماء کو سن چکے ہیں اور سنتے ہیں۔ عزیزان ایمان، جب بھی کائنات میں کوئی انقلاب آتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ابن الوقت کہا جائے، وہ نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ انقلاب کس رخ کو جا رہا ہے، اور اب اس کے ساتھ آ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جو چاہیے وہ مقام چاہیے، پوسٹ چاہیے، دولت چاہیے، اقتدار چاہیے، جیسے مل سکے ہمیں لینا ہے۔ آپ جائیے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ کا انقلاب آیا، لوگ جناب موسیٰ سے قریب ہو گئے، اور اب تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ایک شخص کے بارے میں خود تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو جناب موسیٰ کے جب لے کے جناب موسیٰ دریائے نیل سے گزر رہے تھے، اب ظاہر وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل سے گفتگو ہو، لے کے گزر رہے ہیں، ایک شخص ہے، صرف نتیجہ دینے کے لیے یہ تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک شخص ہے، وہ جا رہا ہے فرعون کے لشکر کے ساتھ، ذہن میں اس کے یہ خیال ہے کہ اگر موسیٰ کو فرعون نے پا لیا تو ہم تو ہیں فرعون کے ساتھ، اور اگر دیکھیں گے کہ موسیٰ پار ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنا گھوڑا دوڑا کے موسیٰ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اسے چھوڑ دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص جیسے ہی دریائے نیل میں اس نے دیکھا، وہ آگے آگے تیزی سے چل رہا ہے، ظاہر دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ موسیٰ کا پیچھا کرنے میں یہ تیزی دکھا رہا ہے، لیکن اس کے خیال میں ایک ہی خیال ہے کہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم پار ہو جائیں گے۔ گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھا ہے، ادھر جناب موسیٰ آگے بڑھے، ادھر وہاں وہ جناب موسیٰ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ دریا نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا، وہ کہتا ہے موسیٰ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ آ رہے تھے۔ موسیٰ آواز دیتے ہیں، نیت پہلے سے صاف رکھی ہوتی اللہ نے جناب موسیٰ کو خبر دی۔ موسیٰ کہہ رہے نیت اگر پہلے سے صاف رکھی ہوتی تو کامیاب ہو جاتے۔ عزیزان ایمان، یہی کچھ تصویر ہم کو رسول اسلام کے زمانے میں بھی نظر آئی کہ کچھ لوگ ساتھ تو ان کے سب کے رہے، اگر شب ہجرت پار ہو جائے گی تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اگر نبی بچ گئے تو نبی کے ساتھ، اور اس کے بعد تو پھر جو ہوا وہ کائنات نے دیکھا۔ مگر یاد رکھیے گا اس امتحان کا نتیجہ نہیں بدلا، موسیٰ ہی کا جواب یہاں بھی ہوگا۔ اگر نیت محشر میں یہی جواب ملے
بات شامل حال ہو جاتی۔ تو یہ انقلاب میں ہر زمانے میں ایسے افراد ملتے جو انتظار میں رہتے ہیں کہ انقلاب کامیاب کہاں ہو رہا، اور انہی کو اسلامی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ ان کے چہرے سے نقاب پلٹنا یہ بہت اہم ہے۔ اس نقاب کو پلٹنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی سہارا ہے جو قدرت نے بھی استعمال کیا، رسول نے بھی استعمال کیا، اور وہ کیا ہے؟ ولایت کا اعلان۔ قدرت نے آسمان پہ جب یہ اعلان کیا کہ میں روئے زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں، صفِ ملائکہ سے ایک آواز گونجی۔ آواز کس کی تھی؟ اس کو لفظوں سے پہچانیے۔ آواز کیا گونجی؟ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ خوریزی اور فساد برپا کرے؟ عزیزان ایمان، اللہ نے فرشتوں کے یہاں چاہت رکھی ہی نہیں۔ جب فرشتوں میں چاہت نہیں ہے تو یہ کون ہے کہ جس کے دل میں چاہت ہے؟ عزیزان ایمان، اگر عبادت سے اگر پہچانا جا رہا ہوتا تو فرشتے بھی ابلیس کو پہچان لیے ہوتے۔ عزیزان ایمان، ابلیس بھی عبادت کی آڑ میں یہ کہہ رہا تھا ہم محبوب خدا ہیں، ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، مگر حکم خدا پہ قائم نہ رہا۔ سب نے سجدہ کیا مگر اس نے سجدہ نہ کیا۔ اعلان ولایت نے اس کی منافقت کی نقاب چاک کر دی۔ یہ ہوا آسمان پہ، زمین پہ اس وقت تک منافقت کھل کے سامنے نہ آئی کہ جب تک غدیر میں مولا نہ بنا دیا گیا۔ مگر ابھی بھی کچھ منافق ہیں کہ جو پردہ خفا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کون ہے جو رسول کے بعد اس منافقت کا چہرہ فاش کرے؟ سیدہ نے آواز دی، رسول گیا ہے، جزو رسول موجود۔ میں یہ ذمہ داری ادا کروں گی۔ پہچانے آدمی؟ سیدہ خود تو پہچانتی ہے، اور یہ بات اب یہیں سے واضح ہوگی کہ یاد رکھیے گا، دشمن کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، سیرت فاطمہ یہ ہے کہ پہچنواؤ۔ سیرت فاطمہ ہے کہ پہچنواؤ۔ کیسے پہچنوائیں کہ یہ اللہ اور رسول کا محب ہے یا دشمن؟ اگر کوئی قرآن کے قانون پہ عمل کر رہا ہے تو وہ محبوب خدا ہوگا، اور اگر قرآن کے قانون سے روگردانی کر جائے تو دشمن خدا ہوگا۔ اتنا تو سبھی سمجھ میں آ رہا ہے سب کو، مگر یہ کام سیدہ نے کیا۔ کیسے کیا؟ عزیزان ایمان، دربار میں سیدہ نے فدق مانگا نہیں تھا، ضرورت فدق کی بطول کو نہیں تھی۔ پڑھ لیجئے تاریخ، سب نے لکھا کہ 7ویں ہجری میں
خیبر کے فتح ہونے کے بعد فدق فے کی صورت میں رسول کے ہاتھ میں آ گیا. مجھے فدق کی پوری تاریخ ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھنی. اور اب حکم خدا آیا وآت ذی القربى حقہ. اے اللہ کے رسول قربا کو ان کا حق دے دیجئے. رسول اللہ نے بلا کے فدق دے دیا. آلوسی، سیوطی، طبری، جتنے مفسرین اور جتنے تاریخ نگار ہیں اٹھا کے سب کو پڑھ لیجئے بلا تفریق مذہب. سب نے یہ لکھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول نے فدق فاطمہ کو دیا. آیت کہہ رہی ہے کہ وآت ذی القربى حقہ، قربا کو ان کا حق دے دیجئے. یعنی فدق حق تھا. فدق سیدہ کا حق تھا. نبی دے دیجئے. عزیزان ایمان، مگر نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد فدق چھینا گیا، چھین لیا گیا. بطول کے کارندوں کو ہٹا دیا گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی تاریخ جھوٹی سے جھوٹی یہ دکھا دی کہ رسول اللہ کے بعد فدق جب سیدہ کے پاس آ گیا تو اب سیدہ کے گھر میں فدق جیسی مالیت آنے کے بعد کتنے درہم و دینار ہونے چاہیے، کتنا عیش و عشرت ہونا چاہیے. مگر عزیزان ایمان، فدق کے بعد سیدہ کے گھر میں فاقہ ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ یہ فدق کی مالیت کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تو بطول کو مل گیا تھا مگر مالیت دین کے کام آتی رہی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ سیدہ نے تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب تک رسول باحیات رہے کارندے فاطمہ کے کام کرتے رہے، مگر جتنا مال آتا تھا وہ دین کے کام آتا تھا. یہاں تک کہ سیدہ کو ایک دن فاقے کی بنیاد پہ اپنی ردا ایک یہودی کے گھر گروی رکھنی پڑی. ہم تاریخ پڑھ کے گزرنے کے عادی نہیں، لہذا غور کیجئے. سیدہ کو اپنی ردا گروی رکھنی تھی. تو مجھے اتنا بتائیے کہ جب یہ ردا گروی رکھوا رہی ہیں سیدہ، تو کیا کوئی مدینے میں ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے گھر سیدہ گروی رکھا دیں؟ یہ یہودی کا انتخاب کیوں ہے؟ عزیزان ایمان، بات اتنی ہے کہ سیدہ یہ نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی مسلمان یہ کہے کہ اگر ہم نے ردا گروی نہ رکھی ہوتی تو تمہارے گھر فاقہ رہ جاتا. سیدہ ایک تو یہ نہیں چاہتی کہ کسی ایسے انسان کا احسان لے کہ جس کے صدقے میں وہ خود دنیا میں پروان چڑھا ہے، اور دوسری منزل یہ ہے کہ سیدہ آواز دیں گی میں ردا کسی مسلمان کو بھی گروی رکھنے کو دے دیتی، مگر مسلمان رہتا میں یہ ردا ایک یہودی کے گھر بھیج رہی ہوں تاکہ وہ یہودی مسلمان ہو جائے. یہودی مسلمان ہو جائے. زہرا تیری ردا نے مسلمان بنا دیا. زہرا
تیری ردا نے مسلمان بنا دیا، یہ تو غلاف خانہ کعبہ نہ کر سکے۔ آپ ذرا احساس تو کریں، بطول ظاہر ہے یہ پوری منزل طے نہیں کرنی ہے، صرف اس منزل تک جانا ہے کہ آپ جب نبی کی بیٹی کا حق چھین لیا گیا، نبی کی بیٹی دربار میں حق مانگنے گئی، عزیزان ایمان حکم قرآن تھا سیدہ کو ان کا حق دے دو، جس نے چھینا اس نے حکم قرآن سے روگردانی کی، اور اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نبی کی بیٹی کا حق نہیں تھا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انکار حق بطول کر کے کہیں جا نہ پاؤ گے، اس لیے کہ اگر نبی کی بیٹی کا حق نہیں تھا تو نبی نے غلط دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اور کیا نبی کسی کو غلط مالک بنا سکتا ہے؟ اور جو یہ سوچ لے وہ کافر ہو جائے، اور جب سوچنے والا کافر ہو جائے تو لکھنے والا کتنا بڑا کافر ہوگا۔ اور عزیزان ایمان بطول وہی ایک فلسفہ لے کے چلی ہیں، دشمن شناسی کا کس طریقے سے پہچنوایا۔ سیدہ کا حق چھینا گیا، پھر ایک سنا کرتے ہیں آپ، روایتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، مجھے صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ سیدہ نے دوسری منزل طے کی، لوگ آئے علی سے بیعت لینے، دروازے پہ بطول کھڑی ہیں، علی کو نکلنے دو، سیدہ روکے رہیں، علی نہیں آئیں گے، کہا اس گھر میں آگ لگا دیں گے، کہا جہاں حسنین ہو، کہا بہن حسنین بھی ہوں تو ہوا کریں۔ عزیزان ایمان یہ حسنین کون ہیں؟ یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ یہ گھر کون سا ہے؟ جہاں نبی سلام کیا کرتے تھے۔ سیدہ کو معلوم ہے کہ کوئی زبردستی بھی علی سے بیعت لے نہیں پائے گا۔ نہیں، جملہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں، ذرا غور کیجئے، یہ بات میں نے دعویٰ یوں ہی نہیں کیا۔ اے سیدہ، گھر میں آگ نہ لگنے دیئے، ان کو لے کے جانے دیجئے، آپ پیچھے پیچھے چلی جائیے، جا کے کہیے کہ ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کا بال بکھیر دوں گی۔ وہی ہوگا جو اس کے بعد ہوا۔ مگر سیدہ گھر میں آگ لگ رہی ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ بی بی جانے دیجئے، گھر میں آگ تو نہیں لگے گی، بی بی جانے دیجئے، آپ تو بال بکھیریں گی، مسجد نبوی کی دیوار بلند ہوگی، یہ بزدل لوگ خود ہی خوف کھا کے چھوڑ دیں گے۔ سیدہ آواز دیں گے، چھوڑ تو دیں گے، مگر دنیا کیسے پہچانے گی کہ یہ رسول کے دوست ہے یا دشمن؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو یہ کتنے بڑے رسول کے دشمن ہیں کہ جس دروازے پہ نبی سلام کرتے تھے اس گھر کو یہ آگ لگا رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن شناسی جناب سیدہ کی تاریخ میں عزیزان ایمان ایک اور رخ سیدہ نے، اب جب پہلو ٹوٹ گیا اس کے بعد تاریخوں نے لکھا کہ آپ بستر شہادت پہ تھیں، انصار اور مہاجرین کی عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئیں اور آپ نے اپنے غصے اور غم کا اظہار کیا، انہیں ملامتیں کی۔ جناب سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ سیدہ بتا رہی ہے کہ تم دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو۔ سیدہ پہچنوا رہی ہیں چہروں کو۔ دشمن شناسی ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ یہ ہم تو سنتے ہیں کہ وہ آئے، سیدہ نے ان کی ملامت کی اور غاصبین حق علی اور حق فدق بطول کی
मजम्मत की और उनसे अपनी नाराजगी का इजहार किया। हुआ क्या? और सैयदा ने यह हदीस सबको याद दिलाई कि क्या तुमने मेरे बाबा से नहीं सुना कि सैयदा, जो तुम्हें अजियत पहुंचाएगा उसने मुझे अजियत पहुंचाई, जिसने तुम्हें नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को। सब ने कहा हाँ बीबी ऐसा ही। कहा गवाह रहना मैं इनसे नाराज हूं। अब हर घर में ये गुफ्तगू हो रही है कि नबी की बेटी नाराज जा रही है वक्त की खिलाफत से। अजीजान ईमान, इसका असर था जो मुतालबा किया गया कि हम बतूल से मिलना चाहते हैं। सैयदा ने वो इनकलाब फिक्री पैदा किया कि अब हर घर में नाराजगी बतूल का चर्चा नहीं हो रहा है। सैयदा जिससे नाराज हैं उसकी जहन्नम का तस्करा हो रहा है। लिहाजा अब दुश्मन परेशान हो गया कि अब तो अगर हमने माफी न मांगी तो सब जान जाएंगे कि सैयदा नाराज गई हैं। तो जब ये जन्नती ना हो तो उनके पीछे चलने वाले जन्नती कैसे होंगे? लिहाजा अब आए या अली, हम माफी मांगना चाहते हैं, हम बतूल से मिलना चाहते हैं। अली ने आवाज दी कि हम खुद सैयदा से पूछ लें। या अली, घर आपका है। सैयदा खुद भी जब पूछने आए मौलाए कायनात तो यही कहा, या अली अलबैतु का बैतुक व अना जारुक। ए अली, ये घर आपका घर है, मैं आपकी कनीज हूं, आप जिसे बुलाना चाहें बुला। मेरा सवाल यह है, अली नहीं जानते थे कि नाराज हैं? अली नहीं जानते थे कि कलाम तक न करेंगी? कलाम छोड़ दीजिए, सलाम का जवाब तक न देंगी। फिर अली लाए क्यों? अजीजान ईमान, अली लाए इसलिए कि जो पर्दा ये डालना चाहते थे वो पूरा उठ जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, अगर अली रोक देते तो दुनिया ये कहती कि अली ने मना कर दिया, वरना वो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी थी, ये माफी मांग लेते, वो माफ कर देती। हो सकता है माफ कर दिया हो सकता है बख्श दिया हो। अली ने आवाज दी, जिस पर्दे को तुम डाल के कायनात को गुमराह करना चाहते हो, मैं कायनात के लिए वो तस्वीर ऐसी रोशन करूंगा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम सलाम करोगे, नबी की बेटी रुख मोड़ के बताएगी, मैं बतूल के मिशन में बराबर का शरीक हूं। बतूल चाहती हैं कि कायनात दुश्मन शनास बने। जो अल्लाह का दुश्मन हो उसे अपना दोस्त न बनाना। अज़ीज़ान ईमान आए, नबी की बेटी को सलाम किया, नबी की बेटी ने रुख मोड़ लिया। मैं अक्सर व बेशतर ये बात कहा करता हूं, जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के कहूं, शरीयत माब रसूल की शरीयत माब बेटी। आपके बाबा ने कहा है कि सलाम का जवाब वाजिब है। जवाब सलाम, अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो उसका जवाब वाजिब है। अगर कोई मुसलमान सलाम करे, सलाम वाजिब नहीं है। अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब सलाम वाजिब है। अजब नहीं सैयदा पलट के कहे हाँ तू सच कह रहा है। अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब सलाम वाजिब है। अरे मेरे जवाब न देने से पहचान ले कि मेरी नजर में क्या है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दुश्मन शनासी है।
بطول نے اس طریقے سے دشمن شناس بنایا کائنات. اور عزیزان ایمان، صرف اپنے زمانے میں نہیں، قیامت تک کے منصف مزاج مسلمان کو بطول کی بیٹی نے دشمن شناس بنانے کے لیے ایک عمل انجام دیا. وہ عمل کیا ہے؟ بطول کا وہ عمل کیا ہے جو قیامت تک کے منصف مزاج مسلمان کو دشمن شناس بنا رہا ہے؟ بطول نے امیر کائنات کو بلا کے کہا، یا علی غسلنی فی اللیل، کفنی فی اللیل، دفنی باللیل، حنتنی باللیل. اے علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں حنوط کیجئے گا، مجھے رات میں دفن کیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا. عزیزان ایمان، ساری کائنات قیامت تک سوچے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے اٹھی تو اس نے آخر وجہ کیا تھی کہ علی کو یہ وصیت کی کہ آپ مجھے رات میں غسل دیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، رات میں دفن کیجئے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اپنی قبر کو مخفی رکھوا کے بتایا. اب دنیا سوچتی رہے کہ کون دشمن تھا جس سے یہ قبر پوشیدہ کروائی گئی. قیامت تک کی نسلوں کو نبی کی بیٹی دشمن شناس بنا رہی ہے. دنیا پہچان لے غربت بطول کو. ایک بیٹی نہ مانو مگر یہ تو مانو گے کہ یہ بیٹی ہے نبی کی. ارے یہ وہ بیٹی ہے جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بہجت و قلبی، فاطمہ میرے دل کی خوشی کا نام ہے. اللہ اللہ، ارے جو رسول کے دل کی خوشی تھی اس پہ کیسے کیسے غم ڈھائے گئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. آپ غم بطول میں آنسو بہانے آئے ہیں، آپ غم بطول میں رونے کے لیے آئے ہیں. نہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ حسین کی یتیمی کی آواز میں اپنی آواز ملا رہے ہیں. ارے کل حسین اپنی یتیمی کا ماتم کر رہے تھے، آج ساتھ میں بیٹھے ہوئے آپ حسین کے گریے میں اپنا گریہ ضم کر کے آواز دے رہے ہیں، اے مولا حسین ہم غلام حاضر ہیں. عزادارو، بڑی سخت منزل ہے. بی بی کے مصائب پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے. اور روایتوں نے لکھا ہے، محسوس کر لیں تو گریے کے لیے کافی ہوگا. روایتوں نے لکھا کہ جس وقت زہرا کا آخری دن ہے حیات کا، سارے امور انجام دے رہی ہیں، بچوں کو نہلایا، لباس پہنایا. سیدہ کیوں نہلا رہی ہیں، کیوں لباس پہنا رہی ہیں؟ عجب نہیں سیدہ آواز دیں، اب میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا حسین چھوٹا سا ہے، کون ہے جو حسین کو نہلائے گا، کون لباس بدلے گا؟ اس لیے کہ جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، ارے وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ارے میں ہی تو ہوں، علی میرا سوگ منائیں گے یا اپنے بچوں کو لباس پہنائیں گے؟ ارے یہ بچے یاد مادر میں گریا کریں گے یا لباس پہنیں گے؟ بچوں آؤ، ارے تمہاری ماں آخری دن تمہارا لباس بدل دے.
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو آج سیدہ نے کیا کیا؟ سیدہ نے کیا کیا؟ حسین کو لباس پہنایا، حسین کو صاف لباس پہنایا۔ اے عزادارو، سیدہ نے آخری مرتبہ حسین کو دیکھا تو اس صاف ستھرے لباس میں دیکھا۔ اب اس کے بعد جب کربلا میں دیکھا تو حسین کے جسم میں ہر طرح زخموں کا نشان، حسین کا لہو لہان کرتا۔ ارے ماں کی ممتا تڑپ رہی ہوگی، اے میرے لال۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے امام زمانہ، آئیے پرسہ قبول کر لیجئے۔ ارے آپ کی جدہ کی مجلس غم ہے۔ خدا ہماری آنکھوں کو اتنی پاکیزگی عطا کرے کہ ہم غم بطول میں رو سکیں، ہماری آنکھوں میں غم بطول کے آنسو ہوں، اور ہمیں 11 امام دعا دیں۔ میری ماں کا غم منانے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آوازیں گریہ بلند ہے، آپ سب رو رہے ہیں نا۔ ایک جملہ کہوں، جتنی آواز یہاں بلند ہے اس وقت، سیدہ کی مجلس سن کے 1400 برس کے بعد جب سیدہ کا جنازہ اٹھا نا تو اتنی آواز سیدہ کے گھر میں بھی نہ تھی۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے سسک سسک کے رو رہے تھے، اماں گھر ویران ہو گیا۔ اللہ نے غربت علی، آپ حق ماتم ادا کر رہے ہیں، گریہ کر لیا آپ نے، مجلس ختم کر دیتا، مگر نہ معلوم آئندہ برس کون زندہ رہے، کسے فرش عزائے بطول پہ بیٹھ کے حسین کی ماں کا ماتم کرنے کا موقع ملے۔ ہاں، شام کی مجلس پھر چند مجلسیں، اس سال جو حیات سے رہے گا وہ سیدہ کا غم منائے گا۔ عزادارو، جو جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، روایت کہتی ہے امیر کائنات مسجد میں ہیں، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، بس 2 جملے ہیں، ایک مولائے کائنات کا جملہ ہے اور ایک امام حسین کا جملہ ہے۔ یہ 2 جملے پڑھ کے میں مجلس ختم کر دوں گا۔ عزادارو، پرسہ دے لیجئے گا، آنکھوں میں جب آنسو آ جائے نا اس پہلو شکستہ بی بی کے غم میں، تو امام زمانہ کو واسطہ دے کے دعا کیجئے گا، پروردگار یہ آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہوں جب تک بطول کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ ہو جائے۔ اے مولا، یہ چاہنے والے سیدہ کا غم منا رہے ہیں۔ سیدہ نے اسما کو قریب بلایا، اسما دیکھو، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، یہ کہہ کے سیدہ اپنے حجرے میں چلی گئی۔ میرا دل کہتا ہے عجب نہیں، اسما گھر کے صحن میں آئی ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگار سیدہ کی آواز بند نہ ہو، علی کا گھر سونا ہو جائے گا، حسنین یتیم ہو جائیں گے۔ تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اسما بار بار سن رہی ہیں، ایک مرتبہ آواز رکی، ارے ادھر دل دھڑکا، حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا سیدہ دنیا سے چلی گئی، ارے چادر ڈال دی، بچے مسجد سے آئے، اسما آگے بڑھی، دل کو سنبھالا، بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ ارے کیا دستور بدل گیا، آج سے پہلے ماں کے بغیر کھانا نہ کھایا، اب برداشت نہ ہوا، بچوں ماں دنیا میں نہ رہی۔ اے عزادارو، ارے حسنین نے امامہ پھینکا، ارے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، غربت علی کا ماتم کیجئے۔ مسجد میں آئے، آواز دی، یا بتا
ماتت امنا، بابا ہماری ماں مر گئی۔ اے عزادارو احساس کیجئے، اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں، خدا نہ کرے آپ کے گھر سے ایک بیگ کسی کے مرنے کی خبر آئی ہو، جس کو آپ ابھی دیکھ کے آئے ہیں کہ گھر کا سارا کام کر رہا تھا، اے عزادارو علی کے دل پہ کیا گزر گئی؟ آپ جھٹکے سے اٹھیں گے، جیسے ہی خبر سنیں گے دوڑ کے جائیں گے نا۔ اے عزادارو علی نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، ارے جیسے ہی بچوں نے کہا فاتح خیبر علی، ارے جھٹکے سے کھڑے ہوئے، مگر روایت کہتی ہے علی کمر تھام کے بیٹھ گئے۔ اے زہرا علی غریب ہو گیا، اے زہرا اب علی میں طاقت نہیں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جو بچے اس مرج عزا پہ بیٹھے پروردگار زہرا کا واسطہ، اے میرے اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھنا، جن کے والدین چلے گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا۔ اے عزادارو روایت کہتی ہے علی اپنے گھر سے مسجد تک جانا چاہتے ہیں، بہت دور گھر نہ تھا، مگر روایت نے کہا 3 جگہ علی کمر تھام کے بیٹھے، اٹھے زہرا علی غریب ہو گیا، زہرا علی غریب ہو گیا، یہی جملہ تھا علی کا۔ علی سرہانے پہنچے، میں کیسے وہ جملے آپ کے حوالے کروں؟ علی زہرا کے سرہانے پہنچے۔ نہیں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کی چیز ہے۔ ذرا سوچئے، اب تک جو زہرا علی کو دیکھ کے کہتی تھی روحی لکل فدا، اے علی تم پہ میری جان قربان، وہ زہرا خاموش ہے۔ علی کیا کرے؟ روایت کہتی ہے علی نے چادر ہٹائی، آواز دی یا بنت رسول اللہ۔ زہرا نہیں بولی، علی نے آواز کی یا بہجتو قلب رسول اللہ، اے رسول کے دل کی خوشی بولو۔ زہرا نہیں بولی، علی کے جملے بدل رہے ہیں، زہرا بولتی نہیں ہے۔ آخری جملہ سنو، ایک مرتبہ امیر کائنات نے زہرا کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا، آواز دی کلمنی یا فاطمہ انا علی ابن ابی طالب، اے زہرا ارے مجھ سے کلام کرو، میں علی ہوں علی۔ اے فاطمہ علی کی غربت، اے فاطمہ ارے اب کون ہے جو علی کے غموں کو بانٹے؟ اب علی کے لیے حیات تنگ ہو۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، گزشتہ برسوں تک جو ان مجلسوں کی زینت بنے ہوتے تھے اور اس سال نہیں ہیں، پروردگار انہیں جوار فاطمہ جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں سیرت بطول کو سمجھنے، پہچاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ خاص طور سے ابھی ہزارہ میں جو افراد
बतूल की मोहब्बत में कत्ल कर दिए गए। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद हैं, उनके दर्जात को और अली फरमा। ए मेरा अल्लाह, वारिस अज़ाए ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर तौफ़ीक़ दे के हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन।